بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر کامران خان، اپنے یوٹیوب چینل پالیٹکس ود ڈاکٹر کامران خان کے ساتھ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اس وقت پوری دنیا کو اس نے متاثر کیا ہوا ہے، وہ ہے فلسطین اور اسرائیل کا تنازع۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل نے جو ہے فلسطینیوں پہ ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہوئے ہیں، اور دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ چند روزہ جنگ ہوگی جس کا خاتمہ ہو جائے گا اور جو ہے فلسطینیوں کو جو ہے جلد ہی اس ظلم سے نجات ملے گی۔ لیکن آج تقریباً جو ہے 45 روز سے زیادہ ہو چکے ہیں اس واقعے کو، اور اسرائیل نے جو ہے فلسطینیوں کا جو ہے جینا حرام کر رکھا ہے اور ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں، اور تقریباً کہا جاتا ہے کہ 15,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس واقعے میں شہید ہو چکے ہیں۔ اور سب سے المناک پہلو جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ ان 15,000 شہداء میں جو ہے تقریباً 70% جو ہے وہ معصوم بے گناہ بچے ہیں اور خواتین شامل ہیں، یعنی 70% جو ہے وہ بچے اور خواتین اس ظلم کا شکار ہوئے ہیں، اور تقریباً 30% جو ہے وہ نوجوان شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن سب سے تکلیف دہ جو چیز ہے وہ یہ کہ دنیا جو ہے وہ اس پورے ظلم کے واقعے پہ خاموش بیٹھی ہے۔ مسلم امہ کی طرف سے صرف بیانات کی حد تک تو ہم سمجھتے ہیں کہ مذمت کی گئی، پروٹیسٹ بھی ہوئے دنیا بھر میں، لیکن عملی طور پہ کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا گیا کہ جس سے جو ہے اسرائیلی جارحیت کو روکا جا سکتا۔ دنیا کے بہت سے ممالک نے جو ہے، سعودی عرب بھی جس میں شامل ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، اردن ہے، شام ہے، ان تمام ممالک نے مذمت تو کی ہے لیکن کوئی عملی اقدام اٹھانے سے قاصر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ ظلم اس وقت ہو چکا ہے فلسطینی عوام کے اوپر، اور جتنی شہادتیں ہو چکی ہیں کہ بچوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے ماری گئی ہے، شہید ہو چکی ہے، تو یہ بالآخر ظلم ہے۔ بین الاقوامی قانون کی روح سے بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کہیں پر دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے بچوں کو، بزرگوں کو اور بچوں کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جنگی قوانین میں کہ بچوں کو اور عورتوں کو جو ہے وہ نہیں مارا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑے جو وکٹمائز کیا گیا ہے وہ بچوں کے اسکولوں کو کیا گیا، ہاسپٹلز کو کیا گیا، ورنہ ہاسپٹلز کو جو ہے کبھی بھی جو ہے زخمی جہاں ان کا علاج ہو رہا ہوتا ہے اس پہ بمباری سے گریز کیا جاتا ہے، لیکن اسرائیل نے انہی جگہوں کو ٹارگٹ کیا کہ جہاں پر معصوم بچے موجود تھے، جہاں خواتین موجود تھیں، اور کوئی اسے روکنے والا دنیا میں نظر نہیں آتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو OIC کی بے حسی ہے، OIC نام کی تو آرگنائزیشن ہے لیکن اس نے عملی طور پر کوئی ایسا اقدام نہیں کیا، نہ ہی جو مسلم اتحاد بنا تھا فوج کا، ان کی طرف سے کوئی ایسا عملی اقدام نظر آیا ہے کہ جس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اسرائیل کو روکنے کے لیے جو ہے تمام امہ کی فوج جو ہے وہ متحد ہو گئی اور وہ ایک پریشر گروپس کے طور پہ جو ہے اسرائیل کو روک سکتے ہیں۔ اس وقت اسرائیل کے لیے میدان بالکل خالی ہے، اور فلسطین جو ہیں وہ بیچارے قسم و پرسی کی حالت میں ہیں، نہ ان کی کوئی مدد ہو پا رہی ہے، نہ ان کو دوائیں پہنچ پا رہی ہیں، نہ ان کو غذا پہنچ پا رہی ہے۔ تو اس لیے وہ صرف اور صرف اللہ سے امید لگا کے بیٹھے ہیں اور اللہ کی آسرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلم امت سوائے سڑکوں پہ جو ہے وہ احتجاج کرنے کے اور کوئی عملی اقدام کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس چیز کو روکا نہیں گیا اور فلسطینیوں کی مدد نہیں کی گئی تو تاریخ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ تو ہمارے حکمرانوں کو بھی اور مسلم امہ کو اس چیز کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ آج اگر یہ تمام صورتحال جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل جو ہے کسی اور ملک کے خلاف بھی یہ کارروائی نہ ہو۔ تو مسلم امہ اور OIC کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر انہوں نے یہ اپنا کردار بروقت طور پہ ادا نہیں کیا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ پروگرام کے آخر میں جو ہے اجازت چاہنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس پروگرام میں جو ہے جو فلسطینی عوام پہ جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے اس کی کچھ جھلکیاں آپ لوگ دیکھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ فلسطینی عوام جو ہیں وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں انٹرنیشنل میڈیا جو ہے ان چیزوں کو چھپانے کی
کوشش کر رہا ہے۔ تو آپ کے جو بھی سوالات ہوں وہ آپ اپنے کمنٹس باکس میں لکھیے گا تاکہ ہم اس کو جوابات دے سکیں۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔